تعریف و توصیف کی تمام قسمیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں۔ درود ہو اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان جیسی ایک عظیم نعمت سے نوازا۔ مزید اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو رمضان میں اس کی بابرکت راتوں سے بھی نوازا۔ آج جو دن ہے وہ جمعے کا دن ہے، اور بہت سے لوگوں کے یہاں ایک تصور ہے کہ رمضان کا آخری جمعہ اس کو کوئی خاص فضیلت حاصل ہے، لیکن شریعت میں اور شریعت کی تعلیمات میں ہمیں ایسی کوئی چیز دیکھنے کو نہیں ملتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری جمعے کو کوئی فضیلت دی یا کوئی خصوصیت دی ہو۔ جتنے بھی جمعے ہیں رمضان کے وہ تمام جمعے برابر ہیں، اور تمام کی فضیلت جیسے جمعوں کی فضیلت ہوا کرتی ہے ویسے فضیلت اس کی بھی۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ کہ رمضان میں چونکہ اعمال صالحہ اکٹھا ہو جاتے ہیں، بہت سے نیک اعمال ہم کرتے ہیں، نماز تو ہم پڑھتے آ رہے ہیں، روزے کا اہتمام، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام، اعتکاف کا اہتمام، قیام اللیل کا اہتمام، تہجد کا اہتمام اور دعاؤں کا کثرت سے اہتمام، یہ تمام کی تمام عبادتیں رمضان جیسے بابرکت مہینے میں اکٹھا ہو جاتی ہیں، اور اسی وجہ سے یہ ایک مہینہ بابرکت مہینہ ہو جاتا ہے۔ ان میں دو ایسی عبادتیں ہیں جن کو خصوصی طور پر کیا جاتا ہے، ایک قیام اللیل ہے اور ایک قرآن کی تلاوت ہے۔ چونکہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ تھا اور اس میں بہت سے اشخاص نے قرآن کریم کی تلاوت کی، بہت سے اشخاص نے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کی، بہت سے اشخاص نے قرآن کریم میں غور کرنے کی کوشش کی، تدبر کیا اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی کوشش کی۔ لہذا جس طرح ہم اور آپ کو اس رمضان میں یہ توفیق ملی کہ ہم اور آپ نے قیام کیا، اللہ کے سامنے رات میں کھڑے ہوئے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی التجائیں تنہائی کی حالت میں رکھی، اپنے آپ کو تنہائی کی حالت میں پیش کیا، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان کے بعد بھی اس چیز کی توفیق دے۔ آمین۔ سامعین، دوسری عبادت جو قرآن کریم کی تلاوت ہے یا قرآن کریم سے تعلق ہے، اس تعلق سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم سے ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے؟ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی، بلکہ دو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات سے نوازا ہے۔ ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات سے نوازا ہے، یعنی کہ سورۃ الفاتحہ سے، والقرآن العظیم اور قرآن عظیم سے ہم نے آپ کو نوازا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو الگ سے ذکر کر کے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے، 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات سے نوازا اور قرآن عظیم سے نوازا۔ اللہ نے ایک چیز ذکر کیا، بہت سے لوگ یا بہت سے صحابہ کے ذہن میں یا اس وقت کے جو ایمان لانے والے تھے ان کے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ کفار کو اتنی نعمتیں حاصل ہیں، اتنا سب کچھ حاصل ہے، تو ہمیں کیا حاصل ہے؟ ہمارے پاس کون سا ایسا سرمایہ ہے جو کفار سے بڑھتا ہے، جو کفار کے پاس موجود نہیں؟ کیونکہ کفار کے پاس دنیا تھی، دنیا کی بڑی بڑی نعمتیں تھیں، اقتدار تھا، حکومت تھی، رتبہ تھا، مقام تھا، ویلیوز تھی، لوگوں کے یہاں ایک مقام کفار کو حاصل تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت
امت مسلمہ کو یہ احساس دلایا کہ اس دنیاوی سرمایے کو بڑا سرمایہ مت سمجھنا. اس دنیاوی سرمایے سے کئی گنا بڑی قرآن کریم کی ایک آیت ہے. اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ الفاتحہ کا الگ سے ذکر کیا، یہ احساس دلانے کے لیے کہ سورۃ الفاتحہ کی ایک ایک آیت اس قابل ہے کہ دنیا کے سرمایے سے بڑی ہو جائے. قرآن کریم کی سورۃ الفاتحہ کی ایک ایک آیت اس قابل ہے کہ اس پوری دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب سرمایے سے کیا ہو جائے، بڑی بڑی. اللہ رب العالمین نے یہی احساس دلایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ کہ ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات سے نوازا اور قرآن عظیم سے نوازا. اور آگے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ. یہ جو لوگ کفار ہیں اور جنہیں دیکھ کر آپ کے دل میں یہ چیز پیدا ہو رہی ہے کہ یہ نعمتیں ہمیں بھی حاصل ہو جائیں گی، تو یاد رکھیں ان سے بڑی نعمت، ان سے بڑا سرمایہ آپ کے پاس موجود ہے اور وہ ہے قرآن کریم. لہذا ہم اور آپ امت مسلمہ ہونے کی حیثیت سے یہ سمجھیں کہ ہمارے پاس سب سے بڑا سرمایہ موجود ہے، اور وہ سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے؟ قرآن کریم موجود ہے. اور اس قرآن کریم سے ہم اور آپ کو ہمیشہ جوڑ کر رہنا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو واضح کیا. اس کے بعد قرآن کریم پر سب سے پہلے چیز جو واجب ہوتی ہے، جو ہم اور آپ پر ضروری ہوتی ہے، وہ ہے قرآن کریم پر ایمان لایا جائے. اور اچھی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ چونکہ مومن ہیں، اور ایک مومن کے ایمان کا یہ سب سے بڑا جز ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی کتاب پر ایمان لائے. اور ہم اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کتاب پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں. یقین رکھتے ہیں اس بات پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی. یقین رکھتے ہیں اس بات پر کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. یقین رکھتے ہیں اس بات پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہوئی ایک کتاب ہے. اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور اس کتاب کو اتارنے کے بعد جتنی بھی پرانی کتابیں تھیں اللہ رب العالمین نے ان کتابوں کو منسوخ کر دیا، ان کی تعلیمات کو منسوخ کر دیا. ان کی تعلیمات پر اب عمل نہیں ہو کر کس کی تعلیمات پر عمل ہوگا؟ قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے تورات کی تلاوت کی، انہوں نے تورات کو پڑھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي. کہ اگر موسیٰ علیہ السلام جنہیں تورات سے نوازا گیا تھا، اگر وہ آج زندہ ہوتے تو انہیں بھی آج میری اتباع کرنی پڑتی اور اس قرآن کریم کو پڑھنا پڑتا اور اس قرآن کریم کے حق کو ادا کرنا پڑتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس کا حق ادا کرنا پڑتا؟ قرآن کریم کا. کس زمانے میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احساس دلایا کہ تم لوگوں کو جس چیز کی سخت ضرورت ہے وہ قرآن کریم ہے، نہ کہ یہ تورات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اسی چیز کا احساس دلایا. تو سب سے پہلے انسان پر جو چیز واجب ہوتی ہے اور قرآن کریم سے مضبوط تعلق کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ قرآن کریم پر ایمان لانا ہے. اس کے بعد دوسری چیز جو انسان پر ضروری ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ وہ ادا کرے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت. مسئلہ کچھ یوں ہے کہ بہت سے لوگوں کے یہاں ایک عجیب غلط فہمی پائی جاتی ہے، ایک عجیب سوچ ہے. کچھ لوگ ایک انتہا پر ہیں، کچھ لوگ دوسری انتہا پر ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت بالکل نہ کی جائے، صرف اسے سمجھ کر پڑھا جائے، صرف اس کا ٹرانسلیشن لے لیا جائے، اسے پڑھا جائے. اور کچھ ایسے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ صرف قرآن کریم کو پڑھا جائے، صرف قرآن کریم کی تلاوت کی جائے. تو یہ دونوں انتہائیں ہیں. ایک قرآن کریم کی تلاوت سے دور کر رہا ہے، ایک صرف کہہ رہا ہے کہ قرآن کریم کی صرف تلاوت کرو. یہ دونوں انتہائیں ہیں، اور عدل اور اعتدال ان دونوں کے درمیان موجود ہے. اور اصل کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے اس کلام کا حق کیا ہے کہ اس قرآن کریم کی تلاوت کی جائے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، تعریف کی ان لوگوں کی جنہیں کتاب دی گئی. فرمایا
الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب سے نوازا ہے، جن لوگوں کو ہم نے قرآن کریم سے نوازا ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق، جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو واضح کیا کہ قرآن کریم کی تلاوت بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے کہ انسان قرآن کریم سے جڑے، اور سب سے پہلے انسان کو قرآن کریم پڑھنا ہے۔ اور تلاوت کیسے کی جائے؟ یتلونہ حق تلاوت، کہ اس کا جیسے پڑھنے کا حق، یعنی کہ اس کو اصول تجوید کے ساتھ، جس طرح تجوید کے ساتھ قرآن پڑھا جاتا ہے ویسے پڑھا۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے یہاں پر تجوید کی اہمیت واضح کی کہ قرآن کریم کو ایسے ہی نہ پڑھ دیا جائے کہ کوئی عربی ہے آپ نے عربی اٹھا کر پڑھ لیا، نہیں، قرآن کریم کے الفاظ کو سنبھال کر پڑھا جائے۔ قرآن کریم میں تغنی کا بھی اہتمام کیا جائے، تغنی یعنی گنگنا کر پڑھا جائے۔ ہم کوئی عربی کتاب دیکھتے ہیں، ہم عربی کی کتاب کو ایسے پڑھ جائیں چلے گا، لیکن قرآن کریم کو ایسے پڑھ جائیں کبھی نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کریم کو گنگنا کر نہیں پڑھتا، قرآن کریم کو اچھی آواز میں نہیں پڑھتا، وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہمارے طریقے پر نہیں، وہ ہمارے نہج پر نہیں، وہ ہمارے اس طریقے پر نہیں ہے جس طریقے پر ہم پر قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ قرآن کریم اس طرح نازل ہوا ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے اور اسے گنگنا کر پڑھا جائے۔ لہذا ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ کوشش کریں کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور تلاوت کو جیسے ادا کرنا چاہیے ویسے کریں۔ ہم اور آپ جب انگریزی وغیرہ بولتے ہیں تو ہم اور آپ اور سوچتے ہیں کہ انگریزوں کا لہجہ بھی ہماری زبان میں آتا ہے، کتنا سوچتے ہیں۔ اگر انگریزوں کا لہجہ نہیں آتا کہتے ہیں ہندوستانی بول رہا ہے، ہندوستانی لینگویج بول رہا ہے، یہ ہندوستانی انگریزی بول رہا ہے، یہ ہندوستانی ہے، یہاں کا نہیں۔ ہمارا ایکسینٹ بھی کیسا ہونا چاہیے؟ امریکن۔ جو قرآن کریم کا ایکسینٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا قرآن کریم کو ایسے نہیں پڑھا جانا چاہیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا۔ کیا قرآن کریم کے کوئی اصول نہیں ہے؟ کیا قرآن کریم نے کوئی ہمیں طریقہ نہیں دیا ہے، کوئی نہج نہیں دیا ہے، کوئی راستہ نہیں دیا ہے کہ ہم قرآن کریم کو ویسے پڑھیں؟ لہٰذا ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے، چاہے بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں، ہم اور آپ کے لیے سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ قرآن کریم کی طرف رجوع کریں، اور سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کرنا سیکھیں، قرآن کریم کی تلاوت کو کرنا سیکھیں، کسی ٹیچر کو منتخب کریں، اور یہ کوشش کریں کہ ہم اور آپ سے قرآن کریم صحیح طریقے سے پڑھنا آتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا سب سے بڑا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے گزرے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور رک کر سن رہے ہیں، کافی دیر سنا، اس کے بعد چلے گئے۔ اس کے بعد اگلے دن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملاقات کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی اور کہا کہ آپ تلاوت کر رہے تھے، میں آپ کی تلاوت سن رہا تھا، اور آگے فرمایا ایسا لگتا ہے لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، ایسا لگتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو جو آواز دی گئی تھی اس کا ایک حصہ آپ کو بھی دے دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب پڑھتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تھے جو کتاب انہیں دی گئی تھی، جب وہ پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ ساتھ پرندے بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے تھے۔ قرآن کریم نے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، کہ ان کے ساتھ کون تسبیح کر رہے ہیں؟ جب وہ تلاوت کر رہے ہیں کون؟ پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی آواز اتنی خوبصورت ہے، وہ اتنی اچھی آواز میں پڑھ رہے ہیں، اتنے اچھے انداز میں پڑھ رہے ہیں، اتنے اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں جیسے کہ اس کا حق تھا پڑھنے کا، جیسے کہ اس کو پڑھا جانا چاہیے تھا ویسے پڑھ رہے ہیں۔ تو کیا ہے؟ پرندے بھی ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ تسبیح کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک موقع سے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے سے تلاوت کر رہے تھے، تو ان کا جو گھوڑا تھا وہ ڈرنے لگا، اور پتہ چلا ایک روشنی آئی اوپر سے، اور وہ روشنی کس کی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں سوال کیا، کہا کہ وہ فرشتے تھے جو آپ کا قرآن سننے آئے تھے، جو آپ کی آواز کی وجہ سے آپ کا بہترین قرآن آپ کے انداز میں سننے آئے تھے۔ کون تھے وہ؟ فرشتے۔ لہٰذا ذمہ داری ہے ہم اور آپ کہ ہم اور آپ سب سے پہلے قرآن کریم کا یہ حق ادا کریں کہ اس کو جیسے پڑھا جانا چاہیے پڑھیں، تلاوت کریں۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ
اب آتے ہیں دوسری انتہا۔ قرآن کریم ہمیں تلاوت کرنا ہے، اس چیز کا خیال رکھیں۔ دوسری چیز یہ قرآن کریم کیا صرف کتاب تلاوت ہے؟ ہرگز نہیں، یہ قرآن کریم اصل کتاب ہدایت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ کیا ہے؟ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، اس سے انسان رہنمائی حاصل کرتا ہے، اس سے انسان اپنی زندگی کے ہر گوشے میں اس سے سپورٹ لیتا ہے، اس سے سہارا لیتا ہے، ہر زندگی کے گوشے میں کام آنے والی چیز ہے۔ اس کتاب کو پڑھا جائے تو اس کتاب کی تلاوت کے بعد اس کتاب کو سمجھنے کی بھی کوشش کی جائے، تب جا کر یہ کتاب ہدایت ہے، تب جا کر یہ کتاب ہدایت ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کا ایک قول یہاں نقل کر دوں۔ ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ انسان ایک آیت سمجھ کر پڑھے، انسان ایک آیت سمجھ کر پڑھے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ پورے قرآن کو پڑھ جائے بغیر سمجھے۔ ایک انسان پورے قرآن کو بغیر سمجھے پڑھے جائے اور وہ ایک انسان ایک آیت کو سمجھ کر پڑھے تو اس سے بہتر ہے۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے ابن القیم رحمہ اللہ کی بات کہنے کی؟ بنیاد کیا ہے کہ اگر ایک انسان نے ایک آیت سمجھ کر پڑھ لی اور اس ایک آیت کے ذریعے سے اس انسان کو ہدایت حاصل ہو گئی تو پھر آگے جا کر وہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکے گا اور آگے جا کر اس کو ساری چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہدایت یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت جو ہمارا آپ کو پہلے سے حاصل ہے وہ کیا ہے؟ نعمت ہدایت۔ بہت سے لوگوں کو یہ نعمت ہدایت حاصل نہیں، ہم اور آپ کو حاصل ہے، لہٰذا ہم اور آپ کو اس چیز کی قدر کرنا چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس ہدایت سے کبھی بھی محروم نہ کرے۔ تو لہٰذا یہ کتاب ہدایت ہے، اسے سمجھا جائے، اس میں غور کیا جائے، اسے پڑھا جائے۔ ہم اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہم اور آپ سمجھتے ہیں یہ مردوں کی کتاب ہے، یہ مردوں کی کتاب، حقیقت یہ مردوں کی کتاب نہیں ہے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ مردہ نہیں مر رہا ہے تو یاسین پڑھو، جب مر گیا تو آپ اس کے اوپر قرآن خوانی لگاؤ۔ یہ تو ہمارا اس کتاب کے ساتھ رویہ ہے۔ ہم اور آپ نے اس کتاب کو زندگی کی کتاب کبھی شمار نہیں کیا، ہم اور آپ نے اس کو سائڈ میں رکھ دیا، اس کتاب کو نہیں اٹھا کر دیا۔ اور یقین جانے بڑا افسوس ہوتا ہے کہتے ہوئے کہ رمضان کے بعد لوگ اس کتاب کو ہاتھ تک نہیں لگاتے، اس کو چھونا پسند نہیں کرتے، کبھی وضو کا بہانہ دیتے ہیں، کبھی کسی چیز کا بہانہ دیتے ہیں، کبھی کسی چیز کی بات بتاتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی پڑھ لیں گے، ابھی پڑھ لیں گے، ابھی دیکھ لیں گے۔ نہ جانے ہمارے پاس کتنے بہانے ہوتے ہیں اس قرآن کریم سے دور رہنے۔ یقین جانے آپ جو کتاب پڑھ رہے ہیں وہ کلام ہے، وہ کس کا کلام ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ وہ الفاظ کس کے الفاظ ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ کبھی یہ سوچنا چاہیے، یہ تصور لانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کی کتاب کے الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف کو پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں۔ کتاب چھوٹی موٹی کتاب نہیں، یہ آپ کے ذریعہ آخرت کو تیار کر رہی ہے، یہ آپ کے لیے بہت نجات کا ذریعہ بن رہی ہے۔ اس کی نجات کے ذریعے کیا ہے؟ دیکھیے آپ کو میں بتاتا ہوں۔ تو یہ مردوں کی کتاب نہیں، اس چیز کو کلیئر کر لیں، یہ زندوں کی کتاب ہے۔ اسے زندہ انسان پڑھے اور زندہ انسان اپنے لیے اصلاح کی کوشش کرے، اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرے، اپنے ذخیرے کو تیار کرنے کی کوشش کرے، اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ یہ قرآن اتنی اہم کتاب ہے کہ یہ روحوں کی شفا ہے، اس میں جسموں کی شفا بھی موجود ہے، اس میں روحوں کی شفا بھی موجود ہے۔ بہت سے طریقے ایسے ہیں رقیے کے ذریعے سے انسان اپنے جسم کی شفا یابی بھی اس سے حاصل کر سکتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے انسان اس سے روح کی شفا بھی حاصل کر سکتا ہے۔ انسان کی روح بیمار، اس وقت کتنے لوگ ہیں جو گناہوں میں ملوث ہیں، جنہوں نے اپنے دلوں کو بیمار کر رکھا ہے، جن کے دل گناہوں میں لگے ہوئے ہیں اور ان کا آج بھی دل چاہتا ہے، ان کا رمضان میں بھی دل چاہ رہا تھا کہ وہ گناہ کر لیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو روکے رکھا۔ ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بھی روکے رکھیں، وہ اپنے آپ کی اصلاح کرے۔ اور اصلاح کیسے ہوگی؟ اس قرآن کریم سے جوڑ کر، کیونکہ یہ قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کی روح کو شفا دے سکتی ہے۔ بہت سے دل کے مریض لوگ ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت سے امراض پال رکھے ہیں، چاہے جسمانی امراض ہوں چاہے روحانی امراض ہوں۔ انسان کی بری عادتیں لگ جاتی ہیں، بری لتیں لگ جاتی ہیں، ان ساری چیزوں کا حل کیا ہے؟ قرآن کریم۔ اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے اور اس قرآن کریم میں کیا ہے؟ شفا یابی ہے اور رحمت ہے مومنوں کی۔ یہ ہمارے دلوں پر ایک رحمت کا کام کرتی ہے، یہ ہمارے دلوں پر شفا یابی کا کام کرتی ہے،
ہم اور آپ کے سینے بیمار ہیں تو ان سینوں کو شفا یابی کا کام کون کر سکتا ہے؟ یہ قرآن کریم ہے. اس قرآن کریم سے جڑنا پڑے گا. اس قرآن کریم کو کتاب ہدایت سمجھنا پڑے گا. اس قرآن کریم کی تلاوت کرنی پڑے گی, تب جا کر یہ ہمارے لیے شفا یابی کا سبب بن سکتی ہے. قرآن کریم پڑھتے پڑھتے انسان تھک جائے اور تھکنے کے بعد انسان کا دل نہیں چاہتا ہے. اس کے بعد کیا کرے؟ قرآن کریم کو خوب سننے کی کوشش کرے. قرآن کریم کا جس طرح پڑھنا عبادت ہے ویسے یہ قرآن کریم کا سننا بھی عبادت ہے. اور یہ یاد رکھیں, ایک قاری قرآن کو بھی قرآن سننا چاہیے. جو اچھا قرآن پڑھتا ہو اسے بھی قرآن سننا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کے سامنے سورۃ 3 کی تلاوت کر رہے تھے, والتین والزیتون. ان صحابی نے جب وہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہا کہ آپ سے بہتر میں نے کبھی قرآن سنا ہی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر قرآن نہیں سنا. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر قاری قرآن. اور یہی سب سے بہتر قاری قرآن ایک مرتبہ ایک صحابی کو بلا کر کہتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہتے ہیں میرے سامنے قرآن پڑھ دیجیے. عبداللہ ابن مسعود اچھے قاری ہے, محمد رسول اللہ اچھا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے قاری. اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے قرآن سنا دیجیے. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ قاری قرآن کو بھی قرآن سننے کی ضرورت ہے. پھر انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ النساء کی تلاوت کی, اور سورۃ النساء کی تلاوت کرنے کے بعد جب قرآن کریم کی آیت آئی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, کہ کیا حال ہوگا اس وقت جب اذا جئنا من كل امة بشهيد, جب ہم ہر امت کی طرف سے ایک گواہ کو بلائیں گے اور ہم آپ کو ان لوگوں کے خلاف گواہ کے طور پر بلائیں گے. ان لوگوں پر گواہی دینی ہوگی, آپ ان لوگوں کے حق میں گواہی دینی ہوگی, ان لوگوں کے خلاف گواہی دینی ہوگی. آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلایا جائے گا. کس لیے بلایا جائے گا؟ کیا آپ نے اس دعوت کو انجام دیا؟ کیا آپ نے اس فریضے کو انجام دیا جو دعوت کی ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی؟ کیا آپ نے اس کو انجام دیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو سنا اور کہا حسب, رک جاؤ. کیوں کہا رک جاؤ؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا منہ حیات دیکھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی در تھا, رو رہے تھے. اور کیوں رو رہے تھے؟ کہ اپنی ذمہ داری کا احساس, انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس تھا. یہ سوچ تھی کہ کیا ہوگا اس وقت, کیا ہوگا اس حالت میں. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوبی انجام دیا. اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات پر رو رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے یہاں کمی پائی جائے, کہیں ایسا نہ ہو میں نے اپنی ذمہ داری میں کچھ کمی کرتی ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کر اس آیت پہ رو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احساس دلایا کہ ایک قاری قرآن کو بھی قرآن سننے کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن سکون کی کتاب ہے. اگر ایک انسان بہت پریشان ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکے. ایک انسان پریشان ہے اسے سکون چاہیے, اطمینان چاہیے. یہ اطمینان کیا دلا سکتا ہے اسے؟ قرآن کریم دلا سکتا ہے. یا تو قرآن کریم کو پڑھ کر وہ اطمینان حاصل کرے یا قرآن کریم کو وہ سن کر اطمینان حاصل کرے. خاص طور سے وہ آیات جن کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضیلت بتائی. ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابی بن کعب یہ بتاؤ کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی؟ تقریباً 6000 آیات میں ایک آیت بتانی. سوال کتنا بڑا ہے کہ 6000 آیات میں ایک آیت بتانی ہے, اور پوچھا کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تھوڑا سوچا وہی نکاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے بعد جواب دیا, کہا آیت الکرسی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے آیت الکرسی کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ دبایا اور کہا لیہدیک العلم, تمہیں یہ علم مبارک ہو, یہ بابرکت علم ہے جو تمہیں حاصل ہوا ہے. یہ وہ علم ہے جو قرآن کریم کا علم تمہیں حاصل ہوا ہے کہ تم نے اتنے بڑے سے سوال میں اتنا بہترین طریقے سے جواب دے دیا. وہ کیا ہے کہ سب سے عظیم آیت کیا ہے؟ آیت الکرسی. لہذا آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے کثرت سے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت بتائی کہ یہ 2 آیات ایسی ہیں کہ اس امت سے پہلے کسی کو نہیں تھی. ہماری امت سے پہلے کسی امت کو یہ آیات نہیں تھی جو آخری 2 آیات ہیں. اور انسان کو چاہیے کہ وہ سوتے ہوئے
ان آیات کو پڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی فضیلت بتاتے ہوئے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت بتاتے ہوئے فرمایا کہ یہ آیات کوئی رات میں پڑھتے سوتے ہوئے تو اس کے لیے کافی ہو جائے۔ دیکھیے کتنی بابرکت کتاب ہے کہ انسان کو تمام شرور سے، تمام پریشانیوں سے دور کر دے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو نیند میں پریشان ہو جاتے ہیں، نیند میں ان کی خلل ہو جاتا ہے، نیند میں انہیں تکلیف محسوس ہوتی ہے، نیند میں گھبرا جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پر دیکھیے کتنی طاقتور آیات ہیں کہ اس کے لیے کافی ہو جائے، اس کے لیے کافی ہو جائے، پوری رات اس کے لیے آسانی اور چین اور سکون کا مسئلہ ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پر۔ اسی طرح سورۃ الملک کی تلاوت کی جائے۔ سورۃ الملک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شفاعت کرے گی، یہ نجات دے گی، یہ بچائے گی عذاب قبر سے انسان، یہ انسان کو عذاب قبر سے بچائے گی۔ کون سی سورت ہے؟ سورۃ الملک۔ اس کی بھی تلاوت کرنی چاہیے، سوتے ہوئے انسان کو تلاوت کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی سوتے ہوئے تلاوت کرتے تھے، لہذا انسان عذاب قبر سے بچ جائے۔ عذاب قبر سے بچانے والی یہ سورت ہے، انسان کو چاہیے کہ اس سورت کو یاد کرے، اس سورت کو خوب سے خوب تلاوت کرے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ، اس کے بعد سورہ آل عمران، یہ 2 ایسی صورتیں ان کی بھی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ یہ 2 صورتیں جو شخص ان دونوں صورتوں کو لازم پکڑے گا تو یہ 2 صورتیں قیامت کے دن 2 صف بستہ پرندوں کی شکل میں آئیں گے، 2 صفوں میں پرندے ہوں گے اور یہ قیامت کے دن ایسے آئیں گے، یا یہ بادلوں کی شکل میں آئیں گی اور جو شخص انہیں پڑھتا ہوگا، انہیں لازم پکڑتا ہوگا، اس کے لیے سائے کا کام کریں گے۔ قیامت آخرت کے موقع سے یہ کیا کریں گے؟ سائے کا کام کریں گے۔ مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ صورت شفاعت بھی کریں، اپنے صاحب کے لیے شفاعت کریں گے، اسے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کریں گے، اپنے ساتھی کے لیے شفاعت کرے گی کہ جو انہیں لازم پکڑتا تھا یہ شفاعت کرے گی۔ اور تصور کریں رب العالمین کا کلام جب آپ کے لیے سفارش کے لیے کھڑا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ آپ کے لیے سفارش مکمل ہو جائے، اس کی سفارش پوری کی جائے گی وہ اللہ رب العالمین کا کلام۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اِنَّا خَذَهَا بَرَكَةً وَتَرْكَهَا حَسْرَةً وَلَا يَسْتَطِيعُ الْبَطَلَ، کہ سورۃ البقرہ کو کوئی شخص مضبوطی کے ساتھ تھام لے تو اس کے گھر میں برکت، اس کی زندگی میں برکت، اس کی ہر معاملے میں برکت۔ اِنَّا خَذَهَا بَرَكَةً، سورۃ البقرہ کو تھام لینا یہ برکت کا باعث ہے۔ وَتَرْكَهَا حَسْرَةً، اور سورۃ البقرہ کو چھوڑ دینا یہ حسرت کا باعث ہے، افسوس کا باعث ہے، ندامت کا باعث ہے۔ وَتَرْكَهَا حَسْرَةً وَلَا يَسْتَطِيعُ الْبَطَلَ، اور جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی کہ جو شخص اس کی تلاوت اپنے گھر میں کرے گا وہاں پر جادو کا اثر انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اللہ کی فضل کرتے طاقت دے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی، فضیلت دے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی کہ یہ ہمیں عذاب قبر سے بھی بچا رہا ہے، یہ ہمیں عذاب حشر میں بھی ہمارا سہارا اور سپورٹ بن رہا ہے، اور یہ ہمارے دنیا کے لیے بھی برکت کا باعث بن رہا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی طاقت ہے۔ اور اسی طرح آخری فضیلت سورۃ الکہف، سورۃ الکہف کی اتنی فضیلت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف جمعے کے دن پڑھتا ہے تو اس کے لیے نور کا باعث بنتی ہے، نور ہر طرح کا، نور ہدایت، انسان کے سینے پر انسان کا سینہ کھل جاتا ہے، انسان کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات آنے لگتی ہے، انسان کو اللہ کا کلام سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیسے حاصل ہو رہی ہیں؟ انسان کو اللہ کی جانب سے ملا ہوا نور ہے، انسان کو اللہ کی جانب سے ملی ہوئی روشنی ہے، اور یہی سورۃ الکہف ہے کہ اس کی 10 آیتوں کو یاد کرنے کی بہت اہم فضیلت وارد ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص انسان سورۃ الکہف کی 10 آیتیں یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء ہوں، ان تمام کے تمام انبیاء نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، اور یہ دجال کے فتنے سے بچانے والی کتنی آیات ہیں؟ صرف اور صرف 10 آیات ایسی ہیں کہ آپ کو دجال کے فتنے سے محفوظ کر سکتی ہیں، لہذا اس کی بہت فضیلت وارد ہے۔ اور آخری چیز میں آپ کو بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہترین دعا سکھائی اور بہترین طریقہ سکھایا ہے کہ ہم اور آپ کو قرآن کریم سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے کون سی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم انی عبدک، کہا اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک، تیری باندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے،
ماضٍ فی حکم، میرے بارے میں تیرا فیصلہ گزر چکا ہے، عدل فی قضاء، تیرا جو بھی فیصلہ ہے اس میں کیا ہے، عدل اور انصاف کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد اسألک بکل اسم هو لک، میں اللہ تجھ سے ہر اس نام کے وسیلے سے، ہر اس نام کے واسطے سے تجھے پکار رہا ہوں جسے تو نے اپنے لیے رکھ لیا۔ اللہ کے ناموں کا وسیلہ لینا مستحب ہے، غیر اللہ کے ناموں کا وسیلہ نہیں لینا، نہ قبر والوں کے وسیلے سے دعائیں کرنی، نہ جو لوگ چلے گئے ان کے وسیلے سے دعائیں کرنی، نہ اولیاء کے وسیلے سے دعائیں کرنی۔ دعا کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ اللہ رب العالمین کے ناموں کے وسیلے سے دعا کرنی۔ اسألک بکل اسم هو لک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر اس نام کے واسطے سے جس کو تو نے اپنے لیے رکھ لیا، سمیت بہ نفسک، تو نے خود اپنے لیے متعین کر لیا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے اسے اپنی کتاب میں اتار لیا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنے کسی مخلوق کو سکھا دیا ہے، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا تو نے اپنے علم غیب میں اسے باقی رکھا ہے، کسی کو نہیں بتایا۔ تو اللہ کے ہمیں کتنے نام بتائے گئے؟ 99 نام۔ تو کیا اللہ کے 99 نام ہیں؟ ہر کسی، بہت سے ایسے نام ہیں جو ہمیں نہیں معلوم، بہت سے ایسے نام ہیں جو صرف فرشتوں کو پتہ ہے، اور بہت سے ایسے نام ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے علم میں ہے، نہ ہمارے علم میں کسی مخلوق کے علم میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان تمام ناموں کا واسطہ دے کر ہم بلاتے ہیں ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، کہ اللہ تو قرآن عظیم کو میرے سینے کی بہار بنا دے، میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، ونور صدری، اور میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی، اور میرے غم کو دور کرنے کا باعث بنا دے، وذهاب ہمی وغمی، میرے رنج میرے الم کو ختم کرنے کا باعث بنا دے۔ یہ ہم کیا دعا کر رہے ہیں؟ کس کے ذریعے سے دعا کر رہے ہیں؟ اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر دعا کر رہے ہیں، اللہ کے تمام ناموں کا واسطہ دے کر ہم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس قرآن عظیم کو کیا بنا دے، میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، اور میرے غموں کو دور کرنے کا باعث بنا دے۔ اس سے ایک بہت بڑی بات سمجھنا ہے، انسان کے دل کا نور، انسان کے دل کا سرور، یہ ساری چیزیں کون دے گا؟ قرآن کریم دے گا۔ انسان کے غموں کو دور کرنے، انسان کے غموں کو جلا بخشنے کے کون کام آئے گا؟ یہ قرآن کریم کام آئے گا۔ لہذا ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح ہم اور آپ نے اس عبادت کو اس رمضان میں باقی رکھا ہے، ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اس رمضان کے بعد بھی اس عبادت کو باقی رکھیں اور اس دعا کا بھی اہتمام کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں قرآن کریم سے مضبوطی کے ساتھ تعلق رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم اور آپ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ